السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کا مہینہ بھی ہے۔ ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا 12 ربیع الاول کو خوشی منانا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اس میں چند گزارشات ہیں۔ ایک گزارش یہ کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر کسی مسلمان کو خوشی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جسے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو۔ لیکن ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں اور ہمارے علماء کہتے آئے ہیں کہ دیکھیے، خوشی منانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اتوار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خوشی منائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں، نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکا اور سچا عشق جو ہے وہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور میں ایسے شخص کو مومن ہی نہیں سمجھتا جس کے دل میں نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نہ ہو۔ دیکھیے میرے بھائی، 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کہتے ہیں، اکثر علماء 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ تو اس میں تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول تاریخ پیدائش میں بحث نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ آیا کہ خوشی منانا چاہیے یا نہیں۔ تو یہ میں نے اس بیان کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جسے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو۔ لیکن دیکھیے میرے بھائی، خوشی کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اتوار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد دنیا جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو جہالت سے نکالا اور اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور جب وہ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں، اپنی جان، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنی اولادوں کو یتیم بھی کروایا، اپنی بیویوں کو بیوہ بھی کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دین اسلام کو قبول کیا، اور پھر دین اسلام میں آنے والی ہر مشکل، ہر پریشانی کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش خوشی اور مسلمان کی ہوتی ہے، لیکن دیکھیے خوشی منانے کے کچھ اتوار ہوتے ہیں۔ اتوار کیا ہے کہ اگر مجھے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت ہے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پکا عاشق ہونا چاہیے۔ میرا ایک ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ میری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک احکام کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں سال میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کا دعویٰ کروں اور اس کے بعد پورے سال میں آپ کی نافرمانی کروں، میں پورے سال چہروں پہ سے داڑھیوں کو کاٹوں، میں پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اپنانے کی کوشش نہ کروں، میں نمازوں کی پابندی نہ کروں، میں جو ہے وہ اعمال کی پابندی نہ کروں، سنتوں کی پابندی نہ کروں، حسن اخلاق کی پابندی نہ کروں، والدین کی نافرمانی کروں، اور پھر میں سال کے ایک دن نکل کے یہ کہوں کہ مجھے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو آپ یقین کریں ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرے اور محبت کا گانا گائے۔ اصل محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ہے کہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا دعویٰ کرے۔
تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کریں۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے یہ کہے کہ والد صاحب مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، اور صبح شام یہ گانا گائے کہ یا والد صاحب مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، لیکن میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو کیا والد صاحب اس بچے کی اس محبت کو قبول کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جب بچہ اگر یہ کہے گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ کے کہنے پہ نہیں چلوں گا، تو باپ اس محبت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہر مسلمان کو ہوتی ہے، لیکن خوشی کے کچھ اطوار ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ خوشی میں جس طرح سے ہم پاگل ہو جاتے ہیں، ہم شریعت کا لحاظ نہیں کرتے، ہم نمازوں کا لحاظ نہیں کرتے، ہم کسی بیمار کا لحاظ نہیں کرتے، اور کس طرح سے ہم روڈوں پہ نکل کے زور زور سے نعتیں بجاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، لڑکے ڈانس کرتے ہیں، لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، جو ہے وہ خانہ کعبہ کے جو ہے وہ تعزیے بنائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر جلوس نکالے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لڑکیوں کو جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ حور بنایا جاتا ہے، اور پیچھے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لڑکیاں اس کے اوپر ڈانس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ سارے کام تو عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہیں، عام دنوں میں بھی یہ جو ہے نا شریعت کے خلاف کے کام ہیں۔ تو 12 ربیع الاول جو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن لوگ مناتے ہیں، اس دن یہ حرکات کرنا اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ دیکھیے، اگر مجھے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے تو مجھے اس دن شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے، اپنی اولادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتانی چاہیے، جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے درود شریف کی محافل کو کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کو بتانا چاہیے، سنتوں پہ لانا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، شریعت کی پابندی کرنا چاہیے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج 12 ربیع الاول جس نہج پر پہنچی ہے، آج 12 ربیع الاول پہ ہم جس طرح سے سڑکوں پہ جا کے ڈانس کرتے ہیں، سڑکوں پہ جا کے شور مچاتے ہیں، کھانے اچھال کے پھینکے جاتے ہیں، یہ معذرت کے ساتھ یہ میرے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، اور اس کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ دین مجھے وہ اپنانا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا ہے، خوشی مجھے وہ بنانی ہے جیسے صحابہ نے بنائی ہے۔ جب صحابہ کو کوئی خوشی پیش آتی تھی تو صحابہ کرام نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ 12 ربیع الاول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہم مانتے ہیں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاریں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔